دوستوں 3 فروری کو ہمارے درمیان شب برات آنے والی ہے۔ شب برات ہے کیا؟ شب برات وہ ہے کہ جس میں انسان کی موت اور زندگی کے اللہ فیصلے فرماتا ہے۔ شب برات وہ ہے جس میں لوگوں کی تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ شب برات وہ ہے جن پر اللہ رب العزت کی رحمت آواز دیتی ہے اپنے بندوں کو کہ ہے کوئی معافی طلب کرنے والا جسے میں معاف کر سکوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق عطا کروں، ہے کوئی اپنے لیے بخشش کی دعا کرنے والا جس کو بخش دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیں آواز دیتی ہیں اور یوں کہا کرتی ہیں کہ آؤ میری طرف آ جاؤ، لوٹ آؤ میری طرف تاکہ میں تمہیں معاف کر سکوں، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر سکوں۔ اور یاد رکھنا اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر ہم نے لاکھ گناہ کیے ہوں، ہزاروں کی تعداد میں گناہ کیے ہوں، کروڑوں کی تعداد میں گناہ کیے ہوں، لیکن میرا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے 2 قطرے بہت پسند ہیں، 2 قطرے بہت پسند ہیں۔ وہ قطرے کون سے ہیں؟ وہ قطرے جو ہیں ایک شہید کے جسم سے نکلنے والا خون اللہ کو بہت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور جو انسان مسجد کے اندر یا تنہائی کے اندر جا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، فی الماضی اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں بڑا قصوروار ہوں، اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، اللہ میں تیرا بڑا جو ہوں، تیری بارگاہ میں بڑے میں نے گناہ کیے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس طریقے سے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے طور پہ پیش ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں چند آنسو نکالتا ہے اپنی آنکھوں سے، تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے شہید کے خون کے قطرے اور اپنے اس گناہگار بندے کے جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اس وقت جب وہ اپنے ماضی پہ شرمندہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں پہ روتا ہے، تو اس کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کا ایک قطرہ بھی اللہ کہتا ہے کہ تیری جہنم کے تیرے حصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ تو یاد رکھیں ہم لوگ شب برات کو یوں ضائع نہ کریں۔ ہر سال ہمیں شب برات ملتی ہے، لیکن ہر سال ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جاگتے ضرور ہیں، لیکن جاگنے کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی کھانے پکانے میں رات گزار دیتے ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ موبائل چلانے میں رات گزار دیتے ہیں۔ رات کو صرف جاگنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سر سجود ہوں گے اور یوں انداز سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں گے اور روئیں گے اپنے گناہوں پہ، کہیں گے مولا میں گناہگار صحیح، سیاہکار صحیح، بدکار صحیح، لیکن مولا تو نے شب برات جو مجھے عطا کی ہے نا، اس کے صدقے میں اپنے حبیب کا وسیلہ تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، مولا اس کریم رسول کے صدقے میں میری مغفرت کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور ہمیں تو شب برات کے دن دعائیں کرنی چاہیے، سیدنا اویس قرنی کے نام سے ہاتھ اٹھانا چاہیے اور کہنا چاہیے مولا وہ جن کے بارے میں تیرا حبیب کہتا ہے، جن کے بارے میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت میرے اویس کے صدقے میں میری امت کی مغفرت فرمائے گا۔ اور کتنی حضور نے 2 بڑے قبیلوں کے نام لیے اور فرمایا جو بڑے قبیلے تھے ان قبیلوں کے اندر جتنی بھیڑیں تھیں، ان بھیڑوں کے جسموں پہ جتنے بال تھے، اللہ اویس قرنی کی دعا کے صدقے ان سے جتنے ان بھیڑوں کی جسموں کے اندر بال تھے ان کی تعداد میں میری امت کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم مرتبہ سیدنا اویس قرنی کا ہے۔ تو ان کے نام سے دعا کریں جو اللہ، اور یہ دعا کیا کریں کہ جن کے صدقے میں، جن کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ امت کی مغفرت کرے گا، اللہ انہی کے صدقے میں، انہی لوگوں میں حضرت اویس قرنی کی دعا میں اللہ مجھے بھی شامل فرمائے، میرے ماں باپ کو بھی شامل فرمائے، میرے جو دوست بڑے مجھ سے راضی ہیں اللہ ان کو بھی مغفرت فرمائے۔ اور ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت شب برات کی رات ہم لوگ اتنی عبادت اللہ کی کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے وہ سب عطا کر دے جس کی میرے امید صرف تجھ سے لگائی ہے، میرے دوستوں کو مجھ کو مولا اتنا عطا کر دے تاکہ میں تیرے حبیب کے دربار جا سکوں اور گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کروں، تب جا کے بات بنے گی۔ رات کو ضائع کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، اور اگر رونا نہ آئے تو جہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ رونے کی ایسی شکل بنائیں، اپنے آپ کو دکھنا چاہیے کہ میں شرمندہ ہوں، شرمندگی کی جیسے آنسو نہ نکلیں تو چہرے پہ شرمندگی ہونی چاہیے، اس لیے کہ تب تمہیں جا کر کے پتہ چلے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو اللہ تمہیں ضرور بخش دے گا، اللہ ہمیں ضرور بخش دے گا۔ اور شب برات میں اس بار یہ عہد کر لیں، ضرور یہ پکا عزم کر لیں، عزم مصمم کر لیں کہ اللہ میں ایسی توبہ کرتا ہوں جس کے بارے میں تیرا حبیب کہتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کو ایسا کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی توبہ کریں، سیدنا اویس قرنی کا وسیلہ پیش کریں، اور ان کا وسیلہ جو پیش کرے گا اللہ قیامت کے دن بھی اس کے لیے آخرت کی جو ہے منازلیں اللہ آسان فرما دے گا، دنیا کی منازلیں آسان فرما دے گا۔ آپ تمام کو شب برات کی بہت بہت مبارکباد، اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ نفل نماز کی زیادہ
ترغیب بناتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ نفل نماز بھی پڑھیں، لیکن اگر آپ کے ذمے فرض نمازیں باقی ہیں تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگ یوں کیا کریں کہ فرض نماز جو باقی آپ کے ذمے پہ ہے، قضا ہے، تو اس کو ادا کریں. اور ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے 2 رکعت نماز فجر پڑھیں. یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو ہوئی